اسی میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آپ گلیلین بائبل سرمن یوٹیوب چینل پر خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، اور خدا کے کلام کی وہ کچھ غلط فہمیوں کو آپ سن کر یقیناً ان غلط فہمیوں سے باہر بھی آ رہے ہیں، میرا ایمان ہے۔ تو میں اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں آج پھر سے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کو آپ کے سامنے پیش کروں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، تب ہی آپ کسی بات کو مکمل طور پر جان سکیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کس طرح سے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ میری ویڈیو لمبی ضرور ہوتی ہے، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بات کو پورے طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں۔ اس لیے صبر و تحمل سے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ برکت پا سکیں۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے فقیوں اور فریسیوں کی طرف سے رسولوں پر لگائے گئے جھوٹے الزام، اور وہ الزام ہی ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ دنوں میں ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح پر بھی الزامات لگتے تھے۔ تو اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر بھی بہت سے الزامات لگائے گئے، اور وہ سب کے سب الزامات ہیں، ان کو ہمیں سیکھنا ہے، دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ان کو الزام سمجھ کر ہی آگے بڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ ان تمام الزامات کو سچ مان کر اپنی زندگی میں بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ وقت کو میں ضائع کیے بغیر آپ کے سامنے جو حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلا حوالہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اعمال کی کتاب میں سے شروع کروں گا، اور اعمال کی کتاب اس کا 6 باب ہے، اور 6 باب کی آیت نمبر 8 سے لے کر کے میں 14-15 آیت تک آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ میں یہ ہرگز دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ نے کتاب مقدس کو پڑھا ہوا ہے، اور میری یہ ویڈیو بھی وہی لوگ دیکھتے ہیں جو کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، کتاب مقدس کو سیکھنا چاہتے ہیں، کتاب مقدس کو جاننا چاہتے ہیں۔ میری ویڈیو ہے ہی ان کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں آپ جانتے ہی نہیں جانتے ہیں۔ آپ نے ہو سکتا ہے کئی دفعہ بائبل مقدس کو کمپلیٹ پڑھ لیا ہو، لیکن کئی دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور نہیں کرتے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ غور کریں، جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو پہلو میں کتاب مقدس میں سے بیان کر رہا ہوں، ان تمام پہلوؤں پر غور کریں۔ یادداشت کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کتاب مقدس میں سے اعمال کی کتاب 6 باب اور 8ویں آیت سے میں شروع کروں گا،
اور स्तिफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था कि उस इबादत खाना से जो लेबरतीनों का कहलाता है और करीनियों और सिकंदरियों और उनमें से जो कलिकिया और आसिया के थे, बाज लोग उठकर स्तिफनस से बहस करने लगे, मगर वो उस दानाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला न कर सके। इस पर उन्होंने बाज आदमियों को सिखाकर कहलवा दिया कि हमने इसको मूसा और खुदा के बरखिलाफ कुफर की बातें करते सुना। फिर वो आवाम और बुजुर्गों और फ़कीयों को उभार कर उस पर चढ़ गए और पकड़कर सदर अदालत में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि ये शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के बरखिलाफ बोलने से बाज नहीं आता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि वही यस्सु नासरी इस मकाम को बर्बाद कर देगा और उन रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नज़र की तो क्या देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है। किताब मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत आप सबके साथ हो। आज हम इस हवाले पर गौर करेंगे और जो बुजुर्ग स्तिफनस पर इल्ज़ामात लगाए गए उनको देखेंगे। हम जानते हैं, सबसे पहली बात कि हम ये जानते हैं कि खुदावंद ने मुक़द्दस हैकल की बर्बादी की पेशन गोई तो फरमाई थी। खुदावंद यीशु ने भी फरमाया था कि इस पत्थर पर कोई पत्थर बाकी न रहेगा। लिहाजा इस झूठी गवाही में झूठ को हमें तलाश करना है। ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है स्तिफनस पर, भाई उसने तो ऐसा कहा ही नहीं था। सिर्फ ये झूठ क्या था इसमें से? झूठ ये था कि वही यस्सु नासरी उन रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने सौंपी हैं। अब ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं की कि मैं मूसा की रस्मों को बदल डालूंगा या हैकल को मैं बर्बाद कर दूंगा या शरीयत को बदल डालूंगा या शरीयत के मैं बरखिलाफ काम करूंगा। ऐसी तालीम अनाजील अरबा में तो है ही नहीं। इसलिए मुक़द्दस लूका तबीब ने रूहुल कुद्दस की हिदायत से जब ये बयानात लिखे तो जो झूठ था वो भी लिख दिया। हैरत की बात है कि जिसे लूका तबीब ने रूहुल कुद्दस की तहरीक से झूठी गवाही के तौर पर लिखा कि ये झूठी गवाही है, बाकायदा उन्होंने झूठे गवाह खड़े किए, उनको सिखाया कि आपने बोलना क्या है, कहना क्या है। अदालत में जाकर वैसा ही उन्होंने बोला। मैंने कहा हैरत की बात, तो हैरत किस बात पर है वो मैं अब बयान करता हूँ। तो हैरत की बात यह है कि आज यानी इस अरसे को 2000 साल होने को जा रहे हैं, आज भी बहुत से रिवायत पसंद हमारे मसीही उलमाए दीन इन तमाम बातों को सच मानते हैं। हालांकि मुक़द्दस लूका तबीब ने लिखते वक्त साफ बताया कि ये झूठ बोला है उन्होंने, ये सिर्फ सिखाने पर बोला गया है। कुछ लोगों को जमा किया, कुछ लोगों को
کھڑا کیا گیا، ان کو سکھایا گیا کہ اسٹیفنس کے بارے میں اس قسم کی گواہی دے دو تاکہ اسے مار ڈالا جائے۔ تو یہ جھوٹ تھا، یہ الزام تھا۔ لیکن آج انہی تمام حوالہ جات کو پڑھ کر روایت پسند علماء دین مسیحت میں بھولے بھالے مسیحی ایمانداروں کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، اسٹیفنس بھی ہیکل کے خلاف بولتا تھا، خدا کی شریعت کے خلاف بولتا تھا، ہمارا یسوع مسیح بھی موسوی رسموں کو بدلنے آیا۔ اگر پوچھو کہاں لکھا ہے تو فوراً یہ حوالہ دیتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ تو الزام ہے۔ آپ ایک الزام کو سچ مان کر چل رہے ہیں۔ آپ کیوں اس الزام کو الزام نہیں مانتے؟ بزرگ لوکا طبیب تو روح القدس کی تحریک سے، جنہوں نے لوکا کی انجیل لکھی، اعمال کی کتاب لکھی، انہوں نے تو یہ لکھا کہ یہ جھوٹ ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر میں اور آپ ان تمام باتوں کو سچ کیوں مانتے ہیں کہ ہاں رسول خدا کی شریعت کو رد کرتے تھے، رسول خدا کی شریعت کے خلاف بولتے تھے؟ یہ دیکھیں جی، ہمیں شواہد ملتے ہیں۔ رسولوں کی مخالفت شریعت خداوندی کے بارے میں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہاں، یہ جو شواہد ملتے ہیں، یہ وہ شواہد ہیں جو فقیوں اور فریسیوں کے الزام اور صرف الزام ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس طرح سے ہمارے خداوند یسوع مسیح شریعت خداوندی کے پابند تھے، فرما بردار تھے، ماننے والے تھے۔ انہوں نے خود فرمایا، مقدس متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی آیت نمبر اگر 17 سے شروع کریں تو یہ بیان لکھا ہوا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ یہ نہ سمجھو، بات تو سمجھنے کی ہے۔ اس وقت یہودی سمجھ رہے تھے کہ یسوع اس لیے آیا ہے کہ موسیٰ کی شریعت کو بدل ڈالے، اور آج 2000 سال کے بعد ہمارے علماء دین یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع نے شریعت بدل دی، یسوع نے سبت بدل دیا، یسوع نے شریعت توڑ دی، وہ شریعت کے خلاف تھا، وہ سبت کی پیروی نہیں کرتا تھا، لہٰذا ہمیں بھی شریعت خداوندی کو رد کرنا ہے اور خدا کے تمام قوانین کو رد کرنا ہے، کیونکہ ہم فضل کے ماتحت ہیں۔ اس قسم کی دلیلیں دے کر الزامات کو سچ مان لیا جاتا ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس سے پہلے کہ میں پالوس رسول کے خطوں پر تفسیر کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی رسولوں پر الزام لگائے گئے ہیں، ان کو الزام سمجھ کر رسولوں سے ہمدردی رکھا کریں اور خداوند کی شریعت پر ایمان لا کر رسولوں کی طرح خداوند کی شریعت کی فرما برداری کریں۔ تو اسٹیفنس شریعت خداوندی کا فرما بردار تھا۔ یہ الزام سکھانے پر، کسی کے کہنے پر لگایا۔ سو آج 2000 سال کے بعد روایت پسند احباب نے
اسے سچ مان لیا بلکہ اٹل حقیقت کے طور پر تسلیم کر کے کلیسیا کو اس طرف لگا دیا ہے کہ جی بس ہمیں بھی اب خداوند کی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس خداوند کی شریعت کی مخالفت کرنی ہے۔ خدا کے لیے رسولوں کے نقش قدم پر چلو، یسوع مسیح کے فالوور بنو۔ سچے مسیحی خداوند کی شریعت کی فرما برداری کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں۔ خداوند کی شریعت کی مخالفت کرنا چھوڑ دو۔ ایسا ہی ایک جھوٹا الزام اور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ الزام پالوس رسول پر لگایا گیا، مگر رسولوں نے، پالوس رسول نے، باقی رسولوں نے بھی ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی، تسلیم نہیں کیا کہ ہاں جی بالکل ہم شریعت خداوندی کو نہیں مانتے کیونکہ اب ہم فضل کے ماتحت ہیں، اب ہم نے یسوع کو قبول کر لیا، اب ہم نہیں مانیں گے، اس لیے آنے والی کلیسیا کو بھی انہوں نے یہ تعلیم دی ہو، ایسا کہیں نظر نہیں آتا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رسولوں نے ہمیشہ تردید کی اس بات کی۔ وہ جھوٹے الزام تراشیاں فقیہوں اور فریسیوں کی طرف سے وہ کرتے تھے، اور رسول یسوع مسیح کے شاگرد ان تمام باتوں کا منہ توڑ جواب دیتے تھے، تردید کرتے تھے۔ آئیے ایک حوالہ میں اور آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حوالہ بھی آپ نے پہلے کئی دفعہ پڑھا ہے، میں صرف یاد دہانی کے طور پر دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اعمال کی کتاب اس کا 21واں باب ہے، اور آیت نمبر 17 سے لے کر کے 24 تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جب ہم یروشلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے، اور دوسرے دن پالوس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا، اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے۔ اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی، پھر اس سے کہا، اے بھائی، تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں ہزارہا آدمی ایمان لے آئے ہیں، اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں، اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو، نہ موسوی رسموں پر چلو۔ بس کیا کیا جائے؟ لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے، اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔ ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے، انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر، اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کرتا کہ وہ سر منڈائیں، تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہوں نے تیرے بارے میں سکھائی، جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے۔ تو اس
حوالے میں بھی ہمیں بہت کچھ نظر آتا ہے، بہت کچھ اس پر کہا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر بھی میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ پالوس رسول پر بہت سے الزامات لگائے گئے، اور وہ الزامات رسولوں تک پہنچے، اور وہ الزامات کیا تھے کہ جو پالوس ہے وہ خداوند کی شریعت پر عمل کرنے سے منع کرتا ہے، اور بچوں کا جو ختنہ ہے اس سے منع کرتا ہے۔ اس لیے کلیسیا اس بات سے پریشان تھی۔ کلیسیا نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ پالوس رسول سے ان تمام باتوں کی مفصل جواب دہی حاصل کی جائے۔ اس لیے ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسولوں نے اس کی ساری رپورٹ سن کر خدا کی تمجید کی، اور فوراً اپنی رپورٹ بھی دی کہ بہت سے یہودی ہیں جو مسیح یسوع پر ایمان لے آئے ہیں، اور مسیح یسوع پر ایمان لانے کے بعد وہ خداوند کی شریعت میں سرگرم ہیں۔ یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے، یہ ہمیں نمونہ ملتا ہے کہ آپ اگر یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور خداوند کی شریعت میں سرگرم نہیں ہیں، بلکہ آپ مخالفت کرتے ہیں، آپ خداوند کی شریعت کے بارے میں برا بھلا بولتے ہیں، تو پھر آپ رسولوں کے نقش قدم پر نہیں ہیں، کیونکہ ربی شاول نے کہا ہے ہم رسولوں اور نبیوں کی نیو پر تعمیر کیے گئے ہیں، جس کے کونے کے سرے کا پتھر یسوع مسیح ہے۔ تو کلیسیا کو رسولوں کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ رسول تو سارے کے سارے خداوند کی شریعت میں سرگرم تھے، اور رسولوں کے دور میں جو لوگ مسیح پر ایمان لاتے تھے وہ سارے کے سارے شریعت میں سرگرم تھے۔ لہذا رسولوں نے اپنی رپورٹ دی، پالوس رسول نے اپنی رپورٹ دی، اور پھر اس کے بعد اصل مدعے پر وہ آ گئے کہ آپ کے بارے میں سنا ہے۔ پالوس رسول سے انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ خداوند کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر پالوس رسول تو چونک گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پالوس رسول نے یہاں بڑی ٹھٹائی سے یہ نہیں کہا ہاں میں شریعت کی مخالفت کرتا ہوں، ہاں میں نے لوگوں کو اب سکھانا شروع کر دیا ہے کہ خداوند کی شریعت چھوڑ دو کیونکہ فضل ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، پالوس رسول بڑے باادب طریقے سے سن کر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جو کچھ رسولوں نے کہا، کیونکہ رسول ہمیشہ تردید کرتے تھے اس بات کی کہ کوئی بھی مسیحی خداوند کی شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ لہذا پالوس رسول نے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں خداوند کی شریعت کو مانتا ہوں۔ تو رسولوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب تو آ گیا ہے یروشلم میں، تو لوگوں نے سنا ہے کہ تو آ گیا ہے، لہذا وہ ضرور آئیں گے، تجھ سے پوچھیں گے اس سے پہلے ہمیں تو بتا، اور جو کچھ ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔ اور انہوں نے فرمایا ہمارے ہاں 4 آدمی ہیں جنہوں نے سر منڈوانے کی منت مانی ہوئی ہے۔ اب یہ سر منڈوانے کی جو منت ہے یہ تو توراہ کی تعلیم ہے، گنتی کی کتاب اس کے 6 باب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔
रसूल तौरा को मानते हुए नज़र आते हैं, रसूल शरीयत खुदाबंदी को मानते हुए नज़र आते हैं। रसूलों के दौर के अंदर सारी कलीसिया शरीयत खुदाबंदी को मानते हुए नज़र आती है, बल्कि वहाँ यहाँ लफ्ज़ लिखा है सरगर्म थे वो। तो रसूलों के दौर में मुखालिफीन जो थे वो यही इल्ज़ाम लगाते थे कि ये शरीयत को नहीं मानते। वजह क्या थी? वजह ये थी कि रब्बी शाऊल उनकी तफसीरों को नहीं मानते थे। जैसे आज अगर मैं किसी की तफसीर से इख्तलाफ करता हूँ तो वो फ़ौरन मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये तो खुदावंद के कलाम को नहीं मानता, ओहो हो ये तो जी नए अहदनामे को नहीं मानता, ओहो हो ये तो यस्सु को नहीं मानता। मैं सब कुछ मानता हूँ, लेकिन आज बात यह है कि आज भी बहुत से लोग हैं इल्ज़ाम लगाते हैं, और अफसोस की बात है कि रसूलों पर लगाए गए सारे इल्ज़ामात को सच मानते हैं। लिहाजा मसीह को उन्होंने कबूल किया हुआ था, यीशु मसीह की मसलूबियत हो चुकी थी, इसके बाद भी रसूलों ने रब्बी शाऊल से कहा कि 4 आदमी हैं हमारे साथ यहाँ सर मंडवाने के लिए, उन्होंने मन्नत मान रखी है, तो उनके साथ सर मंडवा और तहारत के दिन पूरे कर और पाक होने के दिन पूरे कर। एक मसीही गिनती की किताब 6 बाब की कुर्बानियां गुजरानता हुआ नजर आता है, और गिनती की किताब के 6 बाब में आप वो मन्नत की कुर्बानियां, नजारत की कुर्बानियां, सर मुंडवाने की कुर्बानियां पढ़कर तो देखें, वो सारी की सारी खूनी कुर्बानियां हैं। पालूस रसूल ने इनकार नहीं किया, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अब मसीही हूं, मैं यीशु को कबूल कर चुका हूं। बल्कि पालूस रसूल ने फरमाया ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा और तहारत के दिन पूरे करूंगा, और उस सारे इल्जामात की तरदीद करूंगा। करके दिखाया उसने, तरदीद करके दिखाई, अमल करके। और रसूलों ने यह फरमाया कि तुझे इस बात का सबूत देना होगा कि तू भी शरीयत पर अमल करके दुरुस्ती से चलता है। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें भी शरीयत पर अमल करके दुरुस्ती से चलना चाहिए। रसूलों पर लगाए गए सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद थे और उनको सच नहीं मानना चाहिए। वो सब के सब शरीयत खुदाबंदी को मानते थे और सरगर्म थे। खुदावंद की शरीयत को उन्होंने अपना कर यीशु मसीह को मानते हुए भी शरीयत को माना है। ये हमारे लिए आज सबक है कि हमें भी यीशु मसीह को कबूल करने के साथ साथ, यीशु मसीह के साथ साथ शरीयत खुदाबंदी को भी मानना है और उस पर अमल करना है, क्योंकि हम रसूलों और नबियों की नींव पर तामीर किए गए हैं, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद यीशु है। नबियों की तालीम और रसूलों की तालीम जब तक हम पूरी तौर पर नहीं मानते, हम मसीही नहीं हो सकते। गौर कीजिएगा, इन तमाम बातों को ध्यान से किताब मुकद्दस में से इन दोनों हवाला जात को पढ़ लीजिएगा और फैसला आपने देना है। नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, हौसला अफजाई कर सकते हैं आप, ताकि हम मज़ीद इस काम को आगे लेकर चल सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।